کی شدت کے سبب، تم بھی ہو تشنہ دہاں میری بھی سوکھی ہے زباں، کیا یتیموں کو ہمیشہ یہ سزا ملتی ہے؟ کاش دشمن پہ بھی ایسی نہ مصیبت آئے، کسی آفت میں گرفتار ہوئے ہم آئے، کیسی آفت میں گرفتار ہوئے ہم آئے، تم نے اس ذوف میں بھی پشت پہ درے کھائے، میرے رخساروں پہ ابھرے ہیں تماچوں کے نشان، کیا یتیموں کو ہمیشہ یہ سزا ملتی ہے؟ رخ سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ بیان، تم کو اب تک نہ میسر ہوا بستر بھیا، میں بھی ہوں بہت روئی اچھڑ کر بھیا، چھین کر لے گئے ظالم میرے گوہر بھیا، چھین کر لے گئے ظالم میرے گوہر بھیا، کان زخمی ہے تو ہوتا ہے بہو ابھی رواں، کیا یتیموں کو ہمیشہ یہ سزا ملتی ہے؟ کب بھلا ایسے ستم سہنے کی عادت ہے مجھے، علی اکبر کی طرح تم سے محبت ہے مجھے، تازیانے تمہیں لگتے ہیں اذیت ہے مجھے، دل لرزتا ہے میرا دیکھ کے دروں کے نشان، کیا یتیموں کو ہمیشہ یہ سزا ملتی ہے؟ رخ سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ بیان، ننگے پا کانٹوں پہ کفار چلاتے ہیں تمہیں، برچیاں ظلم کی رہ رہ کے دکھاتے ہیں تمہیں، تم جو روتے ہو پدر کو تو ستاتے ہیں تمہیں، میں بھی رو اشک بہا لوں یہ اجازت ہے کہاں، کیا یتیموں کو ہمیشہ یہ سزا ملتی ہے؟ بھڑکیاں ظلم کی رہ رہ کے پریشان ہوں میں، شام کوفہ کے رواجوں سے بھی انجان ہوں میں، تم ہو بیمار میرے بھائی تو بے جان ہوں میں، ہر قدم پر ہے اذیت ہمیں آرام کہاں، کیا یتیموں کو ہمیشہ یہ سزا ملتی ہے؟ کب بھلا ایسے ستم سہنے کی عادت ہے مجھے، علی اکبر کی طرح تم سے محبت ہے مجھے، تازیانے تمہیں لگتے ہیں اذیت ہے مجھے، دل لرزتا ہے میرا دیکھ کے دروں کے نشان، کیا یتیموں کو ہمیشہ یہ سزا یتیموں کو ہمیشہ یہ سزا ملتی ہے؟ رخ سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ بیان، قافلہ اہل حرم کا جو چلا جانب شام، رک گیا راہ میں ایک جا پہ سر شاہ نام، نہ بڑھا سر تو کیا شمر نے عابد سے کلام، زخمی کر دوں گا بدن آپ کا دروں سے تمام، سن کے یہ بات سے عابد نے جو چلنے کو
صدا گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ سجاد گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ سجاد مر نہ جائے کہیں گھبرا کے وہ دکھیا سجاد گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ سجاد اس کو عادت نہیں تنہائی میں رہنے کی ذرا سوئی ایک پل نہ کبھی باپ کے سینے کے سوا وہ نہ رہ جائے یہاں پر کہیں تنہا سجاد گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ سجاد شدت پیار سے باہر ہے زبان مزتر دل سے اٹھتا ہے دھواں سانس بھی لیتی ہے اگر مبتلا رنج و علم میں ہے سکینہ سجاد گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ سجاد جسم پہ در بہت کھائے ہیں رودان سفر خون زخموں سے ٹپکتا ہے وہ چلتی ہے اگر کوئی دیکھ کر اس لے آئے سہارا سجاد گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ سجاد اجنبی جائے گی پردیس میں کس سمت بھلا جانے کس حال میں اب ہوگی میری ماہ لقا اس کو صدمہ کے لشکر نے ہے گھیرا سجاد گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ سجاد ظلم کی رسی میں جکڑے ہیں حسینہ کا گلو بے بسی والی سکینہ کو رلاتی ہے لہو غیر ممکن ہے یہ غم دل پہ اٹھائے سجاد گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ سجاد سامنے میرے بھرا گھر ہوا مقتول جفا سر کھلے پیش نظر ہے میرے اب حال با ہائے ایک غم پہ ملا اور نرالا سجاد گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ سجاد گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ رو کے بولے شہ ابرار ہو گیا قتل علمدار بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر خاک ہے اب خاک ہے اس جینے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات بر محمد وآل محمد اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ قرآن کی ہدایت کا فائدہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو ہماری نگاہ میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور دیندار ہیں، اور ہماری نگاہ میں متقی اور پرہیزگار اور دیندار وہی لوگ قرار پائیں گے جن میں ہماری بیان کی ہوئی 6 صفتیں موجود ہوں گی، اور جن میں 6 صفتیں موجود ہوں گی وہی ہماری نگاہ میں دنیا میں ہدایت یافتہ مانے جائیں گے، اور وہی لوگ آخرت میں نجات یافتہ اور جنت کے مستحق اور حقدار مانے جائیں گے۔ تو جیسا کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ان 3 اچھے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 6 صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور 3 گھاٹوں سے بچنے کے لیے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 6 صفتیں ہمارے اندر موجود ہو جائیں۔ یہ 6 صفتیں اگر موجود ہو جائیں گی تو اللہ کی نگاہ میں ہم متقی قرار پائیں گے، دیندار قرار پائیں گے، اور 3 فائدے ہم کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور چوتھا فائدہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کا بچہ مولا علی کو اپنا امام کہتا ہے۔ اگر آپ میں یہ 6 صفتیں موجود نہیں ہیں تو وہ 3 گھاٹے تو پہلے ہی مقدر بن چکے ہیں، اور چوتھا اور بدترین گھاٹا آپ کا مقدر یہ بنے گا کہ آپ کو مولا کو امام کہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ہماری قوم کا بچہ مولا کو اپنا امام کہتا ہے۔ آپ بچے سے معلوم کیجئے بیٹا حضرت علی تمہارے کون ہیں؟ وہ 4 سال کا بچہ بھی تتلائی ہوئی زبان میں کہے گا کہ علی میرے امام ہیں۔ آپ کڑیل جوان سے معلوم کیجئے علی تمہارے کون ہیں؟ کہ علی میرے امام ہیں۔ آپ بوڑھے سے معلوم کیجئے علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ علی میرے امام ہیں۔ مردوں سے معلوم کیجئے، سارے مرد کہتے ہیں علی ہمارے امام ہیں۔ تمام بہنوں سے معلوم کیجئے، ہر بہن کہتی ہے علی ہمارے امام ہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن جو بات کڑوی ہے وہ آگے کہنے والی ہے۔ نماز پڑھنے والوں سے ہم نے پوچھا مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، بھائی ذرا یہ تو بتاؤ علی تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا علی ہمارے امام ہیں۔ اور جس وقت نماز مسجد میں ہو رہی تھی، پان کی دکان پر کھڑے ہوئے گپے لڑانے والوں سے پوچھا تم نے نماز تو نہیں پڑھی مگر علی تمہارے کون ہیں؟ انہوں نے بھی کہا کہ علی میرے امام ہیں۔ ماہ رمضان کیا ماہ رجب و شعبان کا روزہ رکھنے والوں سے پوچھا بتاؤ علی تمہارے کون ہیں؟ کہا علی میرے امام ہیں۔ لیکن جو روزہ بالکل نہیں رکھتے تھے، کھاتے تھے، ان سے معلوم کیا، انہوں نے بھی کہا علی میرے امام ہیں۔
خمس و زکات کھانے والوں بھی کہتے ہیں علی ہمارے امام ہیں، ادا کرنے والے بھی کہتے ہیں علی ہمارے امام ہیں، داڑھی رکھنے والوں سے معلوم کیا بتاؤ علی تمہارے کون ہیں، اس نے بھی کہا علی میرے امام ہیں، داڑھی مونڈنے والا بھی کہتا ہے علی میرے امام ہیں، پردہ کرنے والی بہن بھی کہتی ہے علی میرے امام ہیں، اور پردہ نہ کرنے والی عورت بھی کہتی ہے علی میرے امام ہیں۔ بتاؤ میرے دوستو، خود ہی فیصلہ کرو علی آخر کس کے امام ہیں؟ علی کو امام کہنے کا حق کسے حاصل ہے؟ اور یہ بات معلوم کرنے سے پہلے، اس منزل تک پہنچنے سے پہلے علی کو امام کہنے کا حق کسے حاصل ہے، تین باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ جو بھی دائرہ اسلام میں آتا ہے وہ تین مرحلوں سے گزرتا ہے، تین منزلوں سے گزرتا ہے۔ پہلی منزل کا نام ہے اسلام، دوسری منزل کا نام ہے ایمان، اور تیسری منزل کا نام ہے تقویٰ۔ یعنی پہلے آدمی مسلمان بنتا ہے، اس کے بعد مومن بنتا ہے، اس کے بعد متقی بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مومن نہ بنے مسلمان نہ بنے، سیدھے سیدھے متقی بن جائے۔ آخر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لے، اسے ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اور اس کا مسلمان بننے سے صرف اتنا فائدہ ہے، صرف اتنا فائدہ ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے، بھائی اتنا فائدہ ہے کہ دوسرے مسلمان اسے اپنا جیسا مسلمان سمجھیں گے۔ اب تک یہ نجس مانا جاتا تھا، یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کی نگاہ میں پاک مانا جائے گا، اور اس سے رشتہ داری اور لین دین جائز ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ کوئی کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اور دوسری منزل میں انسان قدم رکھے گا، اس درجے کا نام ہے ایمان۔ اور ایمان اس درجے کا نام ہے جب تمام ضروریات دین کو دل کی گہرائیوں سے مان لیا جائے۔ جو آدمی تمام ضروریات دین کو، ایک ایک واجب کو اور ایک ایک حرام کام کو دل کی گہرائیوں سے مان لے تو اسے ہم مومن کہتے ہیں۔ ماننے کے بعد اگر کسی چیز کے اوپر وہ عمل نہ کرے تو اسے ہم گنہگار کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تمام ضروریات دین کو، ایک ایک واجب ایک ایک حرام کو ماننے کا نام ہے ایمان۔ ماننے کے بعد اگر کچھ چھوٹ گیا، آپ نے عمل نہیں کیا تو گنہگار کہلائیں گے۔ اور تمام ضروریات دین میں سے اگر ایک کا بھی انکار کر دیا، اسے ہم واجب نہیں مانتے یا اسے ہم حرام نہیں مانتے، تو پھر مسلمان ہی نہ رہیں گے بلکہ ہو جائیں گے کافر۔ یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے کو، مومن کہتے ہیں تمام دین کو مان لینے کو، عمل نہ کرنے والے کو گنہگار کہتے ہیں، اور ایک چیز سے بھی انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو ماننے کا نام ایمان ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ تمام ضروریات دین کو آپ نے مان لیا، یہ واجب ہے ہم مانتے ہیں، یہ حرام ہے ہم مانتے ہیں، تو مومن کہلائے، متقی نہیں بنے۔ لیکن جب ہم ایک ایک واجب پر عمل کرنے اور ایک ایک حرام کام سے بچنے کے لیے آگے قدم اٹھائیں گے اور نیت کریں گے ہم واجب پر عمل کریں گے اور حرام کام سے اپنے کو بچائیں گے، تو جب ایک ایک واجب پر عمل کریں گے اور ایک ایک حرام کام سے اپنے کو بچائیں گے، تب متقی کہلائیں گے، پرہیزگار کہلائیں گے، دیندار کہلائیں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تو میں نے کہا کہ ماننے کا نام ہے ایمان، عمل کا نام ہے تقویٰ۔ اگر مانتے ہو تو ہو مومن، عمل بھی کرتے ہو تب ہو متقی۔ تمام ضروریات دین کو الحمدللہ ہم مانتے ہیں، کسی واجب کا انکار نہیں کرتے، کسی حرام کام کا انکار نہیں کرتے، مگر واجبات ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، حرام کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو مانتے تو سب ہیں، مانتے ہیں تو ہم مومن ہیں، متقی نہیں ہیں۔ جب عمل کر لیں گے تب متقی بنیں گے۔ آؤ دوستو، امام کو امام کہنے کا حق کسے حاصل ہے؟ امام کو امام کہنے کا حق کسے حاصل ہے؟ دو باتیں جب آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، تمام دین کو ماننے کا نام ایمان ہے اور عمل کرنے کا نام متقی ہے۔ آؤ آذان میں دیکھو، آذان میں آؤ، اقامت میں آؤ، جب رسالت کی گواہی دے دیتے ہو اور مولا کی ولایت کی گواہی کی منزل آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ بچے کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے، جو جملے دہرائے جاتے ہیں وہ بھی یاد ہے، اور جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام الحمدللہ، الحمدللہ، سب کو معلوم ہے، ترجمہ بھی مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں مولا مومنین کے امیر ہیں،
مولا آپ مومنین کے امیر ہیں، اور اے مولا آپ متقین کے امام ہیں۔ ارے دن میں سینکڑوں مرتبہ دیسیوں مرتبہ آپ اقرار کرتے ہیں مومنین کے مولا ہیں، مومنین کے امیر ہیں، مومنین کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں۔ تو دوستو اگر صرف مان رہے ہو تو صرف امیر کہنے کا حق حاصل ہے، عمل بھی کر رہے ہو تو امام کہنے کا حق حاصل ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اگر مومن ہو تو صرف امیر کہنے کا حق حاصل ہے، کہو مولا آپ ہمارے امیر ہیں۔ اگر متقی ہو تب یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ مولا کو امام کہنے کا آپ کو حق حاصل ہو جائے، اور متقی اس وقت تک آدمی نہیں بن سکتا قرآن مجید کی روشنی میں جب تک کہ 6 صفاتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، پوری 6 صفاتیں جب تک پیدا نہ ہوں گی اس وقت تک آپ متقی نہیں بنیں گے۔ اور اگر متقی نہیں بنیں گے تو 3 گھاٹے تو وہ ہیں جو قرآن کی روشنی میں میں نے بیان کیے، اور چوتھا بدترین گھاٹا یہ ہے کہ آپ کو امام کہنے کا مولا کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر مولا علی کو امام کہنا چاہتے ہو تو دوستو کوشش کرو یہ 6 صفاتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، یہ 6 صفاتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اچھا تو پہلے ہی تھوڑا تاریخ تب سے مجلس شروع کروں، اس سے بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے۔ تو الحمدللہ آپ سبھی بچے بوڑھے جوان جتنے بھی ہیں سب مولا کو دوست سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ مولا سے محبت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمارے دوست ہیں، علی ہمارے امام ہیں، علی ہمارے دوست ہیں۔ وہ بات تبھی میں جو میں نے کہی ہے سبھی کہتے ہیں، نمازی بھی کہتے ہیں، بے نمازی بھی کہتے ہیں، روزے دار بھی کہتے ہیں، بے روزے دار بھی کہتے ہیں، مولا کو ہم دوست سمجھتے ہیں، مولا ہمارے دوست ہیں۔ مولا کی منزل تو بہت بلند ہے میرے عزیزوں۔ مجھ جیسا معمولی مولوی اگر آپ کی بستی میں آیا ہے اور 2-4 آدمی میرے دوست بن گئے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ تحقیق کرتے ہیں کہ مولانا کی دوستی کن لوگوں سے ہے، مولانا کے پاس کون لوگ آتے ہیں۔ آپ میرے پاس آتے ہو، مولانا یہ جو ابھی آپ کے ہاں سے گئے تھے، آپ سے مل کے گئے تھے، یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ ہمارے دوست ہیں۔ آپ نے پلٹ کے جواب دیا ارے مولانا یہ آپ کے دوست ہیں، صرف مثال ہے، حقیقت نہ سمجھیے گا، صرف مثال ہے، حقیقت نہ سمجھیے گا۔ کبھی چرچا کرنے لگو کہ واقعی ایسا واقعہ پیش آیا، میں آپ کے ذہنوں تک بات پہنچانے کے لیے صرف مثال دینا چاہتا ہوں۔ مولانا یہ جو مل رہے تھے کون تھے؟ میں نے کہا میرے دوست تھے۔ کہا یہ آپ کے دوست ہیں؟ ارے آپ کو مولانا آپ کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ آپ کے دوست کیسے ہو گئے؟ یہ تو بہت گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ بدنام ہے پوری بستی میں، یہ شراب پیتے ہیں شراب۔ مولانا یہ شرابیوں کو آپ نے دوست کیوں بنا لیا؟ دوسرا دن آیا، کہا مولانا یہ جو آپ کے گھر آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، آپ جن کے ساتھ ساتھ تھے، یہ کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ میرے دوست ہیں۔ کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم یہ پکے جواری ہے بستی میں، یہ بہت بڑا جوا کھیلتے ہیں، یہ جواری اور شرابی آپ کے دوست بن گئے۔ تیسرا دن آیا، کہا یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ ہمارے دوست ہیں۔ کہا مولانا یہ چوری اور ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اتنے دن کی سزا کاٹ کے آئے ہیں، انہوں نے قتل کیا تھا، یہ لچے ہیں، یہ لفنگے ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ ایسے ایسے آپ کے دوست ہیں۔ آپ مجھ سے کہتے ہو مولانا آپ مولانا ہو کر ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں؟ اگر آپ مولانا ہیں تو آپ کی دوستی ہونی چاہیے ان لوگوں سے جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو روزے دار ہیں، جو دیندار ہیں، جو اچھے کردار کے مالک ہیں، جو بستی میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ مولانا ہیں تو ایسے لوگوں سے دوستی کیجیے۔ اگر آپ ہم آپ کا احترام کریں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ممبر پہ بیٹھ کر آپ مجلس پڑھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، تو آپ کی دوستی ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے جو کردار والے ہیں، جو عمل والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کیجیے۔ ارے مولانا ان کی بد کرداری کی وجہ سے آپ بدنام ہو جائیں گے، کہتے نہیں کہتے۔ اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، اگر مجھ سے سچی دوستی رکھتے ہو تو مجھے آ کے مشورہ ضرور دو گے، مولانا ان سے نہ ملیے، مولانا ان سے نہ ملیے، ان سے دوستی نہ کیجیے، ان سے دوستی نہ کیجیے، یہ بدنام ہے، بے عمل ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو گے تو بدنام ہو جاؤ گے۔ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ اور اگر سچی مجھ سے محبت ہے تو ان لوگوں کے پاس بھی جاؤ گے اور جانے کے بعد کہو گے مولانا کے پاس کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا میری دوستی ہے مولانا سے، میں مولانا سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ کہا کیسی دوستی ہے تمہاری؟ اگر تمہارے دل میں سچی محبت ہے مولانا کی تو آج سے مولانا کے پاس نہ جانا،
اس نے کہا کیوں نہ جاؤں؟ کہا اگر سچی محبت ہے تو جانا چھوڑ دو گے، اس لیے کہ تمہاری بدکرداری کی وجہ سے مولانا بیچارے بدنام ہو رہے ہیں، تو یا تو یہ برے کام چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو، بے عملی چھوڑ دو، نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ اگر مولانا کے پاس آنا ہے، اور اگر یہ سارے دھندے جاری رہیں گے تو خدا کے واسطے اسی محبت کا واسطہ جو تمہارے دل میں ہے مولانا کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ بیچارہ مولانا بھی بدنام ہو جائے گا۔ کہتے ہو نہ کہو گے یا نہ کہو گے، مجھ سے کہو گے ان کو نہ بلاؤ، ان سے کہو گے مولانا کے پاس جا کے نہ بیٹھو۔ ارے دوستو میرا معیاری کیا ہے؟ میں ایک معمولی سا مولوی ہوں، ایک ذرے کو سورج سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے، ایک قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے، مگر مجھے مولا سے کیا نسبت؟ وہ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، ان کے غلاموں کی پیروں کی خاک بھی بن جائے تو ہمارا درجہ بلند ہو جائے۔ تو جب ہم میں مولا میں بہت فرق ہے، تو جب ہماری دوستی کا آپ کے ذہنوں میں ایک معیار ہے، ایک درجہ ہے، تو کیا مولا کی دوستی کا کوئی درجہ نہ ہوگا؟ مولا کی دوستی کا کوئی معیار نہ ہوگا؟ ارے دوستو اگر مولا کو مولا کہتے ہو، مولا کو امام کہتے ہو، تو اچھے بن جاؤ، با عمل بن جاؤ، با کردار بن جاؤ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ مسلسل آپ لوگوں سے یہی درخواست کر رہا ہوں، اگر اپنے کو شیعہ کہلانے کا حق ہے، اگر اپنے کو مولا کا دوست کہلانے کا حق ہے، اگر چاہتے ہو کہ مولا کو امام کہتے رہو، مولا کو مولا کہتے رہو، تو باعمل بننا ہی پڑے گا، با کردار بننا ہی پڑے گا، ایک ایک واجب پر عمل کرنا پڑے گا، ایک ایک حرام کام سے اپنے کو بچانا پڑے گا۔ یہ 6 صفتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، ان 6 صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ مولا کو مولا کہنا چھوڑ دو، علی کو امام کہنا چھوڑ دو۔ محبت بہت بلند شے کا نام ہے، اظہار محبت نہ کرو، اظہار محبت سے پہلے اپنے اندر محبت کے شرائط پیدا کرو۔ میں نے کل محبت کا بیان کیا تھا اور آپ کے ذہنوں میں یہ بتایا تھا کہ محبت بہت بلند شے ہے، اظہار محبت سے پہلے اپنے کردار کو اس قابل بناؤ کہ سچی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو سکے۔ اگر مولا سے محبت کرنا ہے تو پہلے فلسفہ محبت پڑھو، اور جب تک فلسفہ محبت نہ پڑھو محبت کا اظہار نہ کرو، اس لیے کہ فلسفہ محبت تم سے یہ کہتا ہے کہ جس سے بھی محبت کرتے ہو اظہار محبت سے پہلے محبوب کا مزاج پہچانو، اور اگر محبوب کا مزاج پہچانے بغیر تم نے محبت کا اظہار کر دیا تو محبوب تمہاری محبت کو رد کر دے گا، محبوب تمہاری محبت کو ٹھکرا دے گا، محبوب تمہاری محبت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ روزمرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ میں آپ کی بستی میں آیا، مثلاً ایک صاحب آئے دوستی کا اظہار کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے میرے پاس آگے کہا مولانا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مثال ہی ہے بچوں کے ذہنوں تک بات پہنچانے کے لیے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اظہار محبت کیا، اور اظہار محبت کرتے ہوئے جیب میں سے ایک شراب کی بوتل نکال کے کہا مولانا یہ یہاں کی نہیں باہر کی ہے، ہمارے پاس سے 5 پیس تھے، ہم نے وی آئی پی لوگوں کے لیے بہت بچا کے اور حفاظت کے ساتھ رکھے تھے، فلاں ایم ایل اے صاحب آئے ان کو دے دیا، ایم پی صاحب آئے تھے انہیں دے دیا، فلاں گورنر آئے تھے ان کو دے دیا، 5 میں سے ایک بچا تھا۔ ہم سوچتے تھے اچھے کوئی وی آئی پی مہمان آئیں گے تو ان کی خدمت میں یہ تحفہ دیں گے، آپ سے بڑا وی آئی پی مہمان کون ہوگا؟ مولانا ہم آپ کو دوست رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے بڑا ہمارا مہمان کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا ہماری محبت اور ہمارے تحفے کو قبول کر لیجیے۔ کیا کمی ہے اس کی محبت میں؟ جس چیز کو وہ سب سے زیادہ اچھا اور قیمتی سمجھتا ہے وہی تحفہ تو لے کر آیا ہے، مگر کیا میں اس کی تحفے کو اور اس کی محبت کو قبول کر لوں؟ خدا کی قسم اگر میں اس کے تحفے کو قبول کر لوں گا تو کل آپ مجھے ممبر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کہا مولانا آپ اس قابل نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھیں، آپ نے شراب کا تحفہ قبول کیا ہے، ہم آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے، ہم آپ کی عزت بھی نہیں کریں گے، ہم آپ کا احترام بھی نہیں کریں گے، ہم آپ کو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ شراب جیسے تحفے کو قبول کرتے ہیں، شرابیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کو مولانا کہیں گے یا نہ کہیں گے۔ اسی لیے میں نے وہ شراب کا تحفہ قبول کرنے کے بجائے بوتل لی اور زمین پر پھوڑ دی، کم وقت یہی مجھے دینے کے لیے رہ گیا تھا، اور آئندہ میرے پاس آنا بھی نہیں، میں نے دوڑا دیا، بھگا دیا، بھاگو یہاں سے، آئندہ کبھی میرے پاس نہ آنا، یہ شراب ہی مجھے دینے کے لیے رہ گئے تھے۔ دیکھیے اس نے دل کی گہرائیوں سے محبت کی ہے مجھ سے، اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، جس چیز کو وہ سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا وہی تو لے کر آیا ہے، میں نے بھگا دیا۔
बोतल को फोड़ दिया। थोड़ी देर गुजरी थी, एक साहब आए, उनके पुराने से झोले में, पुराने से थैले में एक बहुत ही बोसीदा किताब रखी हुई थी, अरबी या फारसी की किताब थी। उन्होंने कहा मौलाना हमारे बाप या दादा परदादा अरबी फारसी के जानने वाले रहे होंगे, आलिम रहे होंगे, कुछ रहे होंगे, अब हमारे घर में अरबी फारसी तो अरबी फारसी, हम उर्दू भी नहीं जानते हैं, तो ये किताब तो दीमक खत्म कर देगी, शायद ये आपके काम आ जाए। वो लेके आ गए, उन्होंने वो किताब मुझे दे दी। अब चाहे ये नई छपी हुई किताब मेरे घर में मौजूद हो, मगर चूंकि इसने मेरी मर्जी के मुताबिक तोहफा ला कर दिया है, तो मैं इसके तोहफे को कबूल भी करूंगा, बोसा भी दूंगा, पेशानी पर भी रखूंगा, उसे सीने से भी लगाऊंगा, यानी उसकी मोहब्बत भी कबूल, उसका तोहफा भी कबूल। अब सोचिए, दोनों मोहब्बत करने वाले हैं और दोनों इजहार मोहब्बत करने वाले हैं। एक की मोहब्बत को रद्द कर दिया, दूसरे की मोहब्बत को कबूल कर दिया। आखिर क्यों? पहला मोहब्बत करने वाला वो था जो अपनी मर्जी के मुताबिक इजहार मोहब्बत कर रहा था, उसने मिजाज महबूब नहीं पहचाना था, और दूसरी इजहार मोहब्बत करने वाला वो है जो महबूब का मिजाज पहचान कर इजहार मोहब्बत कर रहा है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इजहार मोहब्बत से पहले मिजाज महबूब पहचानो। जिससे भी मोहब्बत करते हो कायनात में, पहले उस महबूब का मिजाज पहचानो, उसके बाद अपनी मोहब्बत का इजहार करो। और मिजाज महबूब पहचाने बगैर अगर तुमने मोहब्बत का इजहार कर दिया तो वो मोहब्बत कबूल नहीं होगी, वो मोहब्बत रद्द कर दी जाएगी, उस मोहब्बत को ठुकरा दिया जाएगा। ऐ अली से मोहब्बत करने वालों, पहले मिजाज मौला पहचानो। ऐ अली से मोहब्बत करने वालों, पहले अपने महबूब का मिजाज पहचानो, उसके बाद इजहार मोहब्बत करो। और अगर मिजाज मौलाए कायनात पहचाने बगैर तुमने मोहब्बत का इजहार कर दिया तो कयामत के दिन मालूम होगा मोहब्बत को कबूल ही नहीं किया गया। मौला ने तुम्हारी मोहब्बत को रद्द कर दिया, मौला ने तुम्हें अपना चाहने वाला मानने से इनकार कर दिया। तो इतना बड़ा घाटा तुम्हारे सामने आए, उससे पहले ही मिजाज महबूब पहचान लो। काबिल इसके कि घाटा तुम्हारे सामने आ जाए और उसका कोई बदल ना हो सके, उससे पहले मिजाज महबूब पहचानो। उसके बाद कहो कि अली हमारे इमाम है, अली हमारे महबूब है, अली से हम दोस्ती करते हैं, अली हमारे दोस्त हैं। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। तो अली का मिजाज अगर आपको पहचानना है तो मेरे दोस्तों, मौलाए कायनात की जिंदगी का आखिरी 5 साल, मौला की जिंदगी के आखिरी 5 साल, उस पर निगाह डालो। जब उस 5 साल दौर पर निगाह डालोगे तो आपको मालूम ये होगा कि इस 5 साल के अरसे में 2 गिरोह पैदा हुए हैं, 2 फिरके पैदा हुए हैं, 2 नए गिरोह पैदा हुए हैं, 2 नए फिरके पैदा हुए हैं। इस 5 साल से पहले नहीं थे, 5 साल से पहले नहीं थे। ये जिंदगी के आखिरी 5 साल जब मौला को हुकूमत भी मिल गई है, तो इस 5 साल के अरसे में 2 गिरोह पैदा हुए, 2 फिरके पैदा हुए, जिनका ताल्लुक मौला की जात से किसी और से नहीं है। एक फिरके का ताल्लुक है नुसैरी और दूसरे फिरके का ताल्लुक है खारजी। ये दोनों 5 साल के अरसे में पैदा हुए, नुसैरी भी 5 साल में पैदा हुए और खारजी भी इसी 5 साल के अरसे में पैदा हुए, मगर दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। नुसैरी और खारजियों में जमीन और आसमान का फर्क है। नुसैरी उस फिरके को नाम है, उस फिरके को कहते हैं जो मौला के दर्जे को बुलंद कर रहा है, बुलंद करता है, बुलंद करता है, इतना बुलंद करता है, कहता मौला अली तुम बंदे नहीं हो, तुम तो खुदा हो, खुदा। अली उससे पलट के कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा नहीं हूं। वो कहता नहीं अली, हम मानने पर तैयार नहीं है, तुम अल्लाह हो, खुदा के बंदे नहीं हो। ये है नुसैरी। और खारजी इसके बिल्कुल मुकाबिल खारजी है, उनका मिजाज इनके बिल्कुल खिलाफ है। नुसैरी कहता खुदा हो और ये खारजी क्या कहता है? माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। खारजी आगे बढ़ के कहता है या अली तुम मुसलमान ही नहीं हो, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, काफिर हो, काफिर। नुसैरी खुदा कहता है और खारजी काफिर कहता है। दोनों का फर्क तो देखो, नुसैरी कह रहा तुम खुदा हो और खारजी कह रहा तुम, वो दर्जे को बुलंद कर रहा है, इस दर्जे को घटा रहा है। लेकिन तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, तुम्हारे मौला की तारीख गवाह है कि जब कभी भी कोई नुसैरी मेरे मौला के सामने आया तो मेरे मौला ने कहा तौबा कर। उसने तौबा की तो जिंदा चला गया, और अगर तौबा नहीं की
تو تاریخ گواہ ہے کہ مولا نے اپنی ذوالفقار سے اس نصیری کو قتل کر دیا. ایک نصیری بھی زندہ بچ کے نہیں گیا. جو بھی آیا مولا کے سامنے یا توبہ کی ہے اور یا قتل ہوا. ایک نصیری کو بھی نصیری رہتے ہوئے مولا کی بزم سے زندہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس نے توبہ کر لی تو زندہ چلا گیا, اور اگر توبہ نہیں کی اور خدا ہی کہتا رہا تو مولا نے اسے قتل کر دیا کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا, میں تو آپ کو خدا مانتا ہوں. توبہ نہیں کی تو مولا نے قتل کر دیا. تو ایک ایک نصیری کو مولا نے قتل کیا جو مولا کو خدا کہہ رہے تھے. اس کے بالکل برخلاف جب خارجیوں سے مقابلہ ہوا جنگ نہروان میں, اور مولا کی فوج غالب آ گئی اور دوڑا دوڑا کے خارجیوں کو مارنا شروع کیا. خارجی بھاگ رہے تھے اور مولا کے سپاہی دوڑا دوڑا کے مار رہے تھے. ایک ایک خارجی کا جنازہ میدان میں بچھا ہوا تھا. تو جب یہ خارجی بھاگنے لگے تو مولا کی آواز گونجی, رک جاؤ. اپنے سپاہیوں کو آواز دے کے کہا تھم جاؤ, جانے دو. ایک آواز جنگ نہروان میں, میدان نہروان میں مولا کی گونجی, رک جاؤ, زندہ جانے دو. بس جیسے ہی مولا کی آواز کان میں آئی مولا کے سپاہیوں کے قدم رک گئے اور سینکڑوں خارجی جنگ نہروان اور میدان نہروان سے زندہ چلے گئے. اگر مولا آواز نہ دیتے تو ایک ایک خارجی قتل ہو جاتا اور ایک بھی خارجی میدان نہروان سے زندہ بچ کے نکل نہ پاتا. مگر مولا نے آواز دے کر اپنی فوج کو روک لیا اور سینکڑوں خارجیوں کو زندہ جانے دیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے مولا نصیری کو قتل کر دیا, نصیری کو قتل کر دیا اور خارجیوں کو زندہ جانے دیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ تو بتائیے نصیری کو قتل کیوں کیا, خارجی کو زندہ کیوں چھوڑا؟ نصیری تو آپ کا دوست ہے, آپ کا چاہنے والا ہے, آپ کے درجے کو بلند کرنے والا ہے, آپ کے مقام کو بڑھانے والا ہے, اور خارجی آپ کا دشمن ہے. خارجی آپ کے مقام اور درجے کو گھٹانے والا ہے. وہ خدا کہتا ہے اور یہ کافر کہتا ہے. مولا جو کافر کہہ رہا ہے آپ کا دشمن ہے, اسے آپ زندہ چھوڑ رہے ہیں, اور جو دوست ہے جو آپ کو خدا کہہ رہا ہے اسے آپ قتل کر رہے ہیں. مولا کی آواز آئی, سنو میں نہ نصیری کو قتل کر رہا ہوں نہ میں خارجی کو زندہ چھوڑ رہا ہوں, بلکہ قیامت تک جو مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں انہیں اپنا مزاج پہچانوا رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, قیامت تک جو مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں میں ان کو اپنا مزاج پہچانوا رہا ہوں. ارے میری محبت کا اظہار کرنے والوں, پہلے میرا مزاج پہچانو, اس کے بعد اظہار محبت کرنا. اور میرا مزاج یہ ہے کہ دیکھو میں نے نصیری کو قتل کر دیا اور خارجی کو چھوڑ دیا. نصیری کو قتل کیوں کیا؟ کہا دیکھو نصیری وہ ہے جو مجھے مانتا ہے مگر میرے خدا کو نہیں مانتا. نصیری وہ ہے جو مجھے مانتا ہے مگر میرے خدا کو نہیں مانتا, اور خارجی وہ ہے جو مجھے دشمن سمجھتا ہے مگر میرے خدا کو تو مانتا ہے. اب میرا مزاج پہچانو, علی چاہے اپنے دشمن کو معاف کر دے مگر اپنے خدا کے دشمن کو معاف نہیں کرے گا. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اظہار محبت سے پہلے مزاج مولا کائنات پہچانو. مولا نے اعلان کر دیا اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دوں مگر اپنے خدا کے دشمن کو معاف. یہ علی کا اعلان ہے, یہ علی کا اعلان ہے. اور اگر تمہارے دل میں محبت خدا ہے تو مزاج خدا بھی پہچان لو. مزاج محبت علی ہے تو علی کا مزاج پہچانو, اور اگر خدا کی محبت دل میں ہے تو مزاج خدا پہچانو. جب علی نے اعلان کیا اپنے دشمن کو چاہے معاف کریں گے مگر اپنے خدا کے دشمن کو معاف نہیں کریں گے, تو ادھر سے آواز آئی یا علی تم لاکھ علی صحیح, لاکھ بلند صحیح, مگر پھر بھی علی تم میرے بندے ہو, میں تمہارا خدا ہوں. جب بندے ہو کر تمہارا اعلان ہے کہ میرے خدا کو معاف نہیں کرو گے, میرے دشمن کو معاف نہیں کرو گے, تو میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے خدا اعلان کرتا ہے کہ چاہے کوئی پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, سجدہ کرتے رہے, میری عبادت کرتا رہے, میرے گھر کا طواف کرتا رہے, لیکن اس کی محبت اگر تیری محبت اس کے دل میں نہ ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اگر علی سے محبت ہے تو اظہار محبت سے پہلے
مزاج علی پہچانو. اگر خدا سے محبت ہے تو اظہار محبت سے پہلے مزاج خدا کو پہچانو. خدا کا اعلان یہ ہے کہ میں دشمن علی کو معاف نہیں کروں گا، اور علی کا اعلان یہ ہے کہ میں دشمن خدا کو معاف نہیں کروں گا. لہذا اگر خدا کو خوش کرنا ہے تو علی کو سلام کرنا ہوگا، اور اگر علی کو راضی رکھنا ہے تو خدا کو سجدہ کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجد ہم نے کسی نمازی کو ایسے نہ دیکھا جو نماز پڑھ کے چلا گیا ہو اور اس نے محمد و آل محمد کو سلام نہ کیا ہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں جس نے اللہ کی عبادت کی ہو، نماز پڑھی ہو، سجدہ کیا ہو اور مسجد سے یوں ہی اٹھ کے چلا گیا ہو، اس نے محمد و آل محمد کو سلام نہ کیا ہو. اور کوئی آل محمد کو سلام کرنے والا ایسا نہیں ملتا جس نے زیارت پڑھی ہو، سلام کیا ہو اور اس کے بعد نماز زیارت نہ پڑھتا ہو. دیکھا ہے ہم نے اپنی مسجدوں میں. گویا جب ہم نے دیکھا مسجدوں میں نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے جب چلا تو اس نے محمد و آل محمد کو سلام کیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب کبھی بھی کسی نے زیارت پڑھی، شب جمعہ آ رہی ہے، آپ زیارت وارثہ پڑھیں گے، زیارت اربعین کے دن پڑھیں گے، زیارت عاشورہ بھی پڑھتے، عاشورہ کے دن پڑھی تھی. اور جب کبھی بھی ثواب لینا ہو، کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہر مشکل کا حل ہے زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ، زیارت اربعین بھی. جب کبھی بھی کوئی مصیبت آئے، کاروبار میں ترقی نہ ہو، رزق میں برکت ختم ہو گئی ہو، کوئی پریشانی آ گئی ہو، کوئی دشواری آ گئی ہو، کوئی بیماری آ گئی ہو، تو میرے عزیزوں زیارت عاشورہ سے مدد لو. مگر جب یہ زیارتیں پڑھیں گے، مجھے اس وقت زیارت کا موضوع اختیار نہیں کرنا ہے، جب آپ یہ زیارتیں پڑھیں گے تو آپ کو ایک جملہ لکھا ہوا ملے گا بالکل زیارت کے نیچے. جب آپ زیارت پڑھ کر فارغ ہوں گے تو ایک جملہ ملے گا، زیارت تو پڑھ لی مگر 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نمازیں زیارت پڑھو. ہر ایک آدمی پڑھتا ہے، زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نمازیں زیارت پڑھتا ہے. ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا. اللہ کی نماز پڑھی تو آواز آئی، نماز تو پڑھ لی، محمد و آل محمد کو سلام کرو. اور جب ہم نے زیارت پڑھ لی تو آواز آئی، زیارت تو پڑھ لی مگر 2 رکعت خدا کی نماز بھی پڑھو. گویا الفاظ بدل کر یوں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کی تو اللہ کی آواز آئی. ہماری نماز تو تم نے پڑھ لی، سجدہ تو کر لیا، عبادت تو کر لی، مگر تم یہ بھی تو چاہتے ہوگے تمہاری یہ عبادت قبول ہو جائے، تمہارا یہ سجدہ قبول ہو جائے، تمہاری یہ نماز قبول ہو جائے. تو اگر تم یہ چاہتے ہو ہم تمہاری نماز قبول کر لیں تو قبولیت نماز کے لیے شرط ہے کہ محمد و آل محمد کو سلام کرو. جب تک انہیں سلام نہ کرو گے ہم تمہاری عبادت قبول نہ کریں گے. اور جب ہم نے زیارت پڑھ لی تو آل محمد کی آواز آئی، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سلام کو ہم قبول کر لیں تو ہمارے خدا کی نماز بھی پڑھو، اس لیے کہ جب تک تم خدا کو سجدہ نہ کرو گے ہم تمہارے سلام کو قبول نہ کریں گے. تو دوستو خدا کی نماز قبول کر لے اللہ ہماری نمازیں، اس لیے آل محمد کو سلام کرو. آل محمد ہمارے سلام کو قبول کر لیں، اس لیے نماز خدا کی پڑھو. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. نماز بھی پڑھو اور زیارت بھی پڑھو. زیارت پڑھو گے تو اللہ امام مظلوم آپ کی زیارت کو قبول ہی نہیں کریں گے، آپ کے سلام کو قبول نہ کریں گے جب تک آپ اس کے خون کے خدا کی نماز نہ پڑھ لو گے. اور خدا اپنی نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے محمد و آل محمد کو تم سلام نہ کر لو گے. لہذا آل محمد کو راضی رکھنے کے لیے آپ کو خدا کی نماز پڑھنی ہے اور خدا نمازوں کو قبول کر لے، اس لیے آل محمد سے محبت کرنا ہے. لہذا محبت بھی ہونا چاہیے اور عبادت بھی ہونا چاہیے. عبادت کی قبولیت کے لیے محبت شرط ہے اور محبت کی قبولیت کے لیے عبادت شرط ہے. عزیزان گرامی آپ یاد رکھیں کہ محبت کا اظہار کرنے سے پہلے مزاج محبوب کا پہچاننا ضروری ہے. اور اگر مزاج محبوب پہچانے بغیر تم نے محبت کا اظہار کر دیا تو محبت رد ہو جائے گی، محبت ٹھکرا دی جائے گی. اور مزاج محبوب پہچاننا ہے میرے دوستو، فلسفہ محبت پڑھو. اور فلسفہ محبت جب پڑھو گے تو تمہیں معلوم یہی ہوگا، پہلے مزاج محبوب پہچانو، اس کے بعد محبت کا اظہار کرو. 19ویں رمضان کی صبح کا وقت ہے. 19ویں رمضان کی صبح آئی ہے. مولا گلدستہ اذان سے اذان کہہ کے مسجد کے صحن میں آئے ہیں اور صحن مسجد میں کیا دیکھا؟ ابن ملجم سو رہا ہے.
مولا کا قاتل ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار بھی ہے، مولا کا دشمن ہے، مگر صحن مسجد میں سو رہا ہے۔ مولا قریب آئے، مولا قریب آنے کے بعد اس کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے کہا ابن ملجم اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا۔ اٹھ، اذان تمام ہوئی، نماز صبح کا وقت نزدیک آ گیا، اٹھ نماز صبح کے لیے اور نماز پڑھ لے۔ ابن ملجم کا بازو پکڑ کے مولا ہلا رہے ہیں، میرا دل تڑپ گیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ارے مولا یہ آپ کا دشمن ہے، ارے مولا یہ آپ کا قاتل ہے، یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے، یہ ابھی آپ کو قتل کر دے گا۔ مولا اتنے بدترین دشمن کو نماز کے لیے کیوں اٹھا رہے ہو؟ نماز کے لیے کیوں اٹھا رہے ہو؟ دشمن کو نماز کے لیے اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے پلٹ کے جواب دیا نہیں، 19ویں رمضان کی صبح کو نماز کے لیے اپنے بدترین دشمن کو نہیں اٹھایا، بلکہ قیامت تک جو مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں انہیں اپنا مزاج پہچانوایا۔ توجہ چاہتا ہوں، قیامت تک جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو اپنا مزاج پہچانوا رہا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والوں اظہار محبت سے پہلے میرا مزاج پہچانو۔ دیکھو 19ویں رمضان کی صبح کو میں نے ابن ملجم کو نماز کے لیے نہیں اٹھایا ہے، بلکہ تمہیں بتایا ہے۔ علی اس شخصیت کا نام ہے، علی اس امام کا نام ہے، علی تمہارے اس مولا کا نام ہے جس کا مزاج یہ ہے کہ دشمن کی نماز صبح قضا ہو جائے، یہ تمہارے مولا کو پسند نہیں ہے۔ تو دوستوں کی اگر نماز صبح قضا ہو جائے گی تو مولا کو کیا پسند آئے گا؟ مولا کیسے تم سے راضی ہو جائیں گے؟ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ اپنے بدترین دشمن کی نماز صبح قضا ہو جائے یہ مولا کو پسند نہیں۔ تو اگر صبح کی نماز کے وقت ان کے چاہنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، اظہار محبت کرنے والے صبح کو سوتے رہیں اور نماز قضا ہو جائے تو مولا کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو میرے دوستوں اگر یہ چاہتے ہو کہ مولا تم سے راضی ہو جائیں تو کسی وقت کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ اگر چاہتے ہو کہ مولا کو امام کہنے کا حق تمہیں حاصل رہے، 6 صفتیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں ان 6 صفتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایمان بالغیب ہونا چاہیے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، 1,24,000 انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے اور آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ 6 صفتیں تمہارے اندر موجود ہوں گی تو 3 فائدے قرآن کے بیان کیے ہوئے اور 14 فائدہ حدیث میں بیان کیا ہوا، یہ 4 بہترین فائدے تم کو حاصل ہو جائیں گے۔ قرآن کی ہدایت کا فائدہ مل جائے گا، دنیا میں ہدایت مل جائے گی، آخرت میں نجات مل جائے گی، مولا کو امام کہنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ 6 صفتوں میں سے ایک بھی کم ہے تو 4 بہترین فائدوں سے محروم ہو جاؤ گے اور 4 بدترین گھاٹے تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ قرآن کی ہدایت کا فائدے سے محروم ہو جاؤ گے، دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی، آخرت میں جنت نہیں ملے گی اور مولا کو امام کہنے کا حق حاصل نہ رہے گا۔ تو یہ بہترین فائدوں کو حاصل کرنا ہے تو میرے عزیزوں کوشش کرو، میرے بچوں کوشش کرو، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں کوشش کرو، میرے بھائیوں میری بہنوں کوشش کرو، یہ 6 صفتیں تمہارے اندر موجود ہو جائیں۔ اگر کمی ہے تو بڑھانے کی کوشش کرو، اور اگر یہ 6 صفتیں پیدا ہو جائیں گی تو آپ متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، اور جب متقی بن جائیں گے تو مولا سے محبت کا حق بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ تمہاری عبادت کو قبول کر لے یہ حق بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ عبادت بھی بلند ہو اور محبت بھی بلند ہو۔ کربلا کے میدان میں اگر آپ عبادت میں نگاہ ڈالیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ عبادت کو بھی معراج حاصل ہوئی کربلا کے میدان میں، اور جب محبت پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ محبت کو بھی معراج حاصل ہوئی کربلا کے میدان میں۔ نہ ایسی عبادت کرنے والے اس کائنات میں نظر آئے جیسے کربلا میں عبادت کرنے والے آئے تھے، اور نہ ایسی محبت کرنے والے پوری کائنات میں نظر آئے جیسی محبت کرنے والے کربلا کے میدان میں نظر آئے۔ عبادت بھی اپنے شباب پر اور محبت بھی اپنے عروج پر۔ عبادت ایسی کہ تیروں کا مے برستا رہا اور امام کے چاہنے والوں نے مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کی، اور محبت ایسی کہ جہاں بیویوں نے اپنی گود کے پالوں کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیا۔ محبت ایسی کہ بعد شہادت امام مظلوم کسی بیوی نے اور کسی بچے نے امام کے راستے کو چھوڑنے کے جذبے کا اظہار نہیں کیا۔
کربلا میں صبح عاشور سے عصر عاشور تک اگر امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں تو عصر عاشور سے لے کر 8 ربیع الاول تک مسلسل بیویوں نے قربانیاں دی ہیں. زینب نے قربانی دی ہے, ام کلثوم نے قربانی دی ہے, رباب ام لیلہ نے قربانی دی ہے, سکینہ حسین نے قربانی دی ہے. ہاں عزادارو, آج کی تاریخ میں آپ جناب سکینہ کی شہادت مناتے ہیں. ہاں میرے دوستو, کربلا کے شہیدوں میں اور کربلا کے اسیروں میں یوں تو جس کا بھی تذکرہ کیا جائے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل بے چین ہو جاتا ہے, ماتم کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں. یوں تو کربلا کا ہر شہید ایسا ہے, قاسم کا تذکرہ کرو آپ رونے لگتے ہیں, علی اکبر کا بیان کرو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور محمد کا مصائب بیان کرو آپ گریہ کرنے لگتے ہیں, سر حسین کا تذکرہ کرو بے اختیار رونا آ جاتا ہے. مگر دوستو کربلا کے شہیدوں میں جب بشیر علی اصغر کے ننھے منھے گلے پر حرملہ کا تیر بھال کا تیر دیکھتے ہیں, دل بہت بے چین ہوتا ہے. اور کربلا کے اسیروں میں بھی جس کا بھی تذکرہ کیا جائے کم ہے. رباب کا تذکرہ ہو رونا آتا ہے, زینب کا تذکرہ ہو رونا آتا ہے, ام کلثوم کا تذکرہ ہو گریہ ہوتا ہے. مگر کربلا کے اسیروں میں جتنی تکلیفیں سکینہ نے اٹھائی, جب لفظ سکینہ لبوں تک آتا ہے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کربلا کے اسیروں میں سکینہ سے زیادہ کسی نے مصیبتیں نہ اٹھائیں. ہائے وہ ننھی سی بچی جو بابا کے سینے پر جب تک سوتی نہیں تھی حسین کو نیند نہیں آتی تھی, اسی سکینہ کے ننھے رخساروں پر سے انہیں تماچے مارے, کانوں سے اس طرح سے گوشوارے چھینے کہ آج تک کانوں سے خون بہتا نظر آ رہا. ارے پشت پر ایسے تازیانے مارے کہ کرتا پشت سے چپک گیا, اور غسالہ کو کہنا پڑا کیا اس بچی کو کوئی عجیب و غریب بیماری تھی. کتنی مصیبتیں اٹھائیں. جب کوفے کے بازار سے ذرا قافلہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ شمر ان ناکوں کے نزدیک آیا جن ناکوں پر بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. ایک ناکے پر کسی کو تلاش کرتا ہوا اس ناکے کے پاس آ کے رک گیا جس ناکے پر جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی, اور زینب کی گود میں جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی. رک گیا شمر اور کہا زینب یہ تو بتاؤ یہ بچی کون ہے, اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس بچی کا نام سکینہ ہے. کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے؟ کہا ہاں حسین کی بیٹی سکینہ ہے. کہا میں نے سنا ہے حسین اپنی اس بچی سے بہت محبت کرتے تھے. جناب زینب نے جواب دیا ہاں شیبر, جب تک یہ بچی حسین کے سینے پر سو نہیں جاتی تھی اس وقت تک میرے بھیا کو نیند نہیں آتی تھی. بھئی یہ جملہ سنا. ایک مرتبہ شیبر نے ہاتھ آگے بڑھایا, سکینہ کا بازو تھاما, سکینہ کو اپنی طرف کھینچا. ارے جلدی سے زینب نے پکڑا. ارے ظالم کیا کرتا ہے؟ کہا سکینہ کو چھین رہا ہوں. کہا کیوں چھین رہا ہے؟ کیونکہ حسین سکینہ سے محبت کرتے تھے. ہر بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ سکتا ہے, ہر بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھے گا, مگر سکینہ سے چونکہ حسین محبت کرتے تھے لہذا اس محبت کی سزا یہ ہے اب میں سکینہ کو تنہا ناکے کی پشت پر بٹھاؤں گا. بس سکینہ کو جب چھینا تو زینب فریاد کرنے لگی ارے شبر ایسا ظلم نہ کر, ارے شبر ایسا ظلم نہ کر. ارے ننھی منھی سکینہ ہے, ارے چھوٹی سی بچی ہے, یہ تنہا ناکے کی پشت پر نہ بیٹھ سکے گی. مگر شبر نے گھسیٹ لیا. ہائے ہائے عزادارو, اے اولاد والو, اے میرے بھائیوں بہنوں, اپنا کلیجہ تھامو. ننھی سی بچی فریاد کر رہی ہے ارے بوبی ابا مجھے بچا لو, ارے بوبی ابا مجھے بچا لو, ارے بابا مجھے بچاؤ. ارے یہ شبر تماچے مارے گا, ارے کانوں سے خون جاری ہے, بچا لو. عزادارو شبر لے کر چلا, سکینہ فریاد کرتی رہی. ایک مرتبہ ایک ننگے پشت ناکے کو بٹھایا گیا, سکینہ کو اس پشت پر بٹھایا گیا. اب جو ناکا اٹھایا سکینہ ناکے سے گرنے لگی. شیبر نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا, وہ ایک رسی لے کر آیا ہے. اولاد والوں ذرا سینہ تھامو. ارے وہ رسی لے کر آیا,
سکینہ کو سینے کے بل ناکے کی پشت پر لٹایا، رسی سے سکینہ کو باندھا، اب ڈولا کا چلا، ارے سینے سے خون جاری ہوا، سکینہ کی آوازیں آئی، ارے اماں، ارے بابا، ارے چچا، یا فاطمہ زہرا شام کے قید خانے میں ننھی سی قبر بنا رہے ہیں، ہائے بیمار امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، ننھی سی قبر تو تیار ہو گئی، مگر عزاداروں قبر بننے کے بعد پانی چھڑکا جاتا ہے، ارے قبر کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے، قید خانے میں پانی نہ تھا، سرانے زینب بیٹھی، پائے بیمار امام بیٹھے، ارے رونا شروع کیا، آنکھوں کے آنسوؤں سے قبر کو تر کر دیا، فاطمہ زہرا سے فریاد کی، ارے اماں سکینہ کو گود میں لے لو، زینب کی آواز آئی، ارے بیٹی مدینے چلو، سکینہ کی آواز آئی، ارے بابا کو میرا سلام کہنا، چچا کو میرا سلام کہنا، روضے پر جانا تو نانا کو سلام کہنا، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رضا بقضائہ وتسلیما الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، پالنے والے ہمیں احکامات خدا اور سیرت ائمہ معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمیں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔